یہ ریڈیو سری نگر ہے. اب آپ عاشق کھانڈے سے خبریں سنیے. پہلے پیش ہیں سرخیاں. ملک کے نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے پولنگ کل. پارلیمنٹ ہاؤس میں پولنگ مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگی ووٹ شماری. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوگام سری نگر میں کیا کشمیر سپر اسپیشلٹی اسپتال کا افتتاح. قبائلی آبادی کے لیے بھی کئی تعمیری اقدام کی شروعات. جموں کشمیر کے خصوصی درجے کی تنسیق کے 3 برس مکمل. سرکار کے مطابق یوٹی میں اصلاحی قدم سے کھلی تعمیر و ترقی اور سرمایہ کاری کی نئی راہیں. اور اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی نے جن آروگیہ صحت اسکیم میں بے ضابطگیاں کرنے والے 3 نجی اسپتالوں کے خلاف عمل میں لائی کارروائی. خبروں کی تفصیل سے پہلے یہ پیغام. چونکہ جموں کشمیر میں کووڈ کیسوں میں ایک بار پھر اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، ایسے میں سامعین سے اپیل ہے کہ وہ کووڈ مناسب طرز عمل اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. خاص طور سے ماسک کا استعمال کریں اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر سماجی فاصلہ بنائے رکھیں. اس کے علاوہ جن لوگوں نے ابھی تک کووڈ مخالف ٹیکہ نہیں لگوایا ہے وہ یہ ٹیکہ جلد سے جلد لگوائیں. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ملک کے نئے نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے پولنگ کل ہوگی. پارلیمنٹ ہاؤس میں چناو عمل صبح 10 بجے سے شروع ہو کر شام 5 بجے تک جاری رہے گا. این ڈی اے کی طرف سے جگدیپ دھنکر امیدوار ہیں، جبکہ حزب اختلاف کی طرف سے مارگریٹ ایلوا اس عہدے کی امیدوار ہے. واضح رہے کہ نائب صدر جمہوریہ کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل الیکٹورل کالج کے ممبران عمل میں لاتے ہیں. اس وقت پارلیمنٹ کے ممبران کی کل تعداد 788 ہے، جن میں 543 منتخبہ لوک سبھا ارکان، 233 منتخبہ راجیہ سبھا ارکان اور راجیہ سبھا کے ہی 12 نامزد ارکان شامل ہیں. ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد ہی کل شام پارلیمنٹ ووٹ شماری عمل میں لائی جائے گی. ملک کے موجودہ نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو کے عہدے کی مدت 10 اگست کو ختم ہو رہی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ای گورننس کے نفاذ میں ملک کی سبھی یونین ٹیریٹریوں میں سے اول مقام پر ہے، اور اگر اس کارکردگی کا موازنہ ملک کی دیگر ریاستوں سے کیا جائے تو جموں کشمیر 5ویں مقام پر ہے. ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج سری نگر کے نوگام علاقے میں اجالا سگنس کشمیر سپر اسپیشلٹی اسپتال کا افتتاح کرنے کے موقع پر کیا. انہوں نے کہا کہ باقی ملک میں ای گورننس کا نظام بہت پہلے رائج ہوا تھا، تاہم جموں کشمیر میں اس کی شروعات 28 اکتوبر 2020 کو ہونے کے باوجود یوٹی اس کے نفاذ میں اول نمبر پر ہے. ایل جی کے دفتر سے جاری ایک ٹویٹ کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر نے بتایا کہ یہ اسپتال تمام تر جدید ترین طبی سہولیات سے لیس ہوگا، جس کی بدولت جموں کشمیر کے عوام کو بہتر طبی نگہداشت فراہم کرنے کی سرکار کی کوششیں مزید مضبوط ہوں گی. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جو طبی خدمات جموں کشمیر جیسے کم آبادی والے علاقے میں عوام کے لیے دستیاب ہیں، ملک میں اس معیار کی سہولیات اور کہیں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ملک کا واحد ایسا خطہ ہے جہاں امیر غریب کے امتیاز کے بغیر ہر شہری کے لیے 5 لاکھ روپے تک کا مفت صحت بیمہ دستیاب ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس وقت جموں کشمیر میں 5 میڈیکل کالج کارگر حالت میں موجود ہیں، جبکہ مزید 2 میڈیکل کالج اور 2 ایمز ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں. ایل جی آفس سے جاری ایک اور ٹویٹ کے مطابق منوج سنہا نے جموں کشمیر کی قبائلی آبادی کے لیے بھی آج کئی بڑے اقدامات کی شروعات کی. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ قبائلی امور کے محکمے کی اسکیموں کی بدولت ان طبقوں سے وابستہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ پیداواری بنایا جا سکتا ہے، جبکہ کسی امتیاز کے بغیر ان طبقوں کی واضح ترقی بھی یقینی بنے گی. اس موقع پر انتظامیہ کے کئی سینئر عہدیدار بھی موجود تھے. آج 5 اگست ہے اور آج کے دن جموں کشمیر کے خصوصی درجے کی تنسیق کے 3 برس مکمل ہو گئے. مرکزی سرکار نے 2019 میں آج ہی کے دن جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والے دفعہ 370 کی منسوخی عمل میں لائی تھی اور سابقہ ریاست کو تنظیم 9 ایکٹ کے تحت 2 یونین ٹیریٹریوں میں منقسم کیا گیا تھا. اس سے قبل جموں کشمیر ملک کی ایسی واحد ریاست تھی جس کا اپنا علیحدہ آئین تھا اور یہ گنجائش آئین ہند کے دفعہ 370 میں مضمر تھی. خصوصی درجے کی تنسیق کے بعد سے جموں کشمیر پر سبھی مرکزی قوانین کا اطلاق ہو گیا.
سیاحت کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے جموں کشمیر میں اصلاحاتی اقدامات روبہ عمل لانے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدام سے یوٹی میں شعبہ سیاحت کو کافی فروغ ملا ہے. انہوں نے کہا کہ اکتوبر 2021 سے مارچ 2022 تک زائد از 79 لاکھ سیلانیوں نے جموں کشمیر کی سیر کی. اسی دوران آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آج رات 9:15 بجے سپاٹ لائٹ پروگرام میں جموں کشمیر ایک نئی صبح، نیا دور، نئی امنگ اور نئی امید کے عنوان سے ایک خصوصی پروگرام پیش کرے گا. یہ پروگرام FM گولڈ اور اضافی میٹروں پر سنا جا سکتا ہے. یہ پروگرام ہماری ویب سائٹ news.air.gov.in اور ہمارے یوٹیوب چینل نیوز آن AIR آفیشیل کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوگا. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا احسن طریقے پر جاری ہے. حالانکہ اب موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی یومیہ درشن کرنے والے یاتریوں کی تعداد میں بتدریج کمی آ رہی ہے. آج جموں سے وادی کی طرف یاتریوں کا جو قافلہ روانہ ہوا وہ صرف 174 یاتریوں پر مشتمل تھا اور یہ رواں یاترا کی اب تک کی سب سے کم تعداد ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق آج شام 5 بجے تک مزید 941 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی اور مجموعی طور پر اب تک 3,02,136 تیرتھ یاتری شیولنگم کے درشن کر چکے ہیں. محرم الحرام کے مقدس ایام کے پیش نظر وادی خاص طور سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں عزاداری کے جلوسوں اور حسینی مجالس کا انعقاد لگاتار جاری ہے. تاریخی خانقاہ معلیٰ سری نگر میں آج نماز جمعہ سے قبل وعظ و تبلیغ کی ایک محفل میں ائمہ حضرات نے امام علی مقام علیہ السلام اور میدان کربلا میں ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی اور شہادت کے موضوع پر روشنی ڈالی. اسی طرح کی مجالس کا انعقاد خانقاہ اول وچی، ڈورو شاہ آباد، ترال، سیر ہمدان، سوپور، کھاگ، پامپور اور چراری شریف میں بھی منعقد ہوئی. آستان عالیہ علم صاحب مرورہ میں بھی ایک مجلس اہل بیت کا انعقاد ہوا جس میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں نعت و منقبت پڑھی گئیں. اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی نے پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا صحت اسکیم کے کئی ضوابط کی پاسداری نہ کرنے کی پاداش میں ایک پرائیویٹ اسپتال کی امپینلمنٹ رد کرنے کے علاوہ 2 نجی اسپتالوں پر جرمانہ عائد کیا ہے. تفصیلات کے مطابق اسکیم کی عمل آوری کو لے کر اپنی منمانی چلانے کی پاداش میں اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی نے سوپور کے حکیم ثناء اللہ اسپتال کی امپینلمنٹ کو رد کر دیا ہے، جبکہ کچھ اسی طرح کی سرگرمیوں اور اہلیت کے اصول پورا نہ کرنے کے لیے محمدیہ نرسنگ ہوم پلوامہ پر 5,81,000 اور فلورنس اسپتال سری نگر پر 4,98,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے. ان اسپتالوں پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ اسکیم کے مستحقین سے پیسے بٹور رہے تھے. اس سے قبل بھی اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی نے وادی کے کئی دیگر اسپتالوں پر بھی اس طرح کی کارروائی عمل میں لائی ہے. ایک جائزہ میٹنگ میں صحت کے پرنسپل سیکریٹری منوج کمار دویدی نے کہا کہ سرکار اس اہم اسکیم کی عمل آوری میں کسی بھی ممکنہ بے ضابطگی سے نمٹنے کے لیے زیرو ٹالرنس پر کاربند ہے. چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے آج ہاسپٹیلٹی اینڈ پروٹوکول محکمے کے آن لائن روم بکنگ پورٹل کا افتتاح کیا. انہوں نے ساتھ ہی سرکٹ ہاؤس جموں میں اضافی ایکوموڈیشن بلاک کا بھی افتتاح کیا. اس موقع پر خزانے کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری وویک بھردواج بھی موجود تھے. آن لائن پورٹل کی شروعات کے بعد اب سرکاری ملازمین اور دیگر لوگ سرکٹ ہاؤسز میں آسانی کے ساتھ آن لائن کمرے بک کرا سکتے ہیں. پریس انفارمیشن بیورو سری نگر کی جانب سے آج لیہ میں انٹر میڈیا پبلسٹی کوارڈینیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس کی صدارت جموں کشمیر اور لداخ ریجن کے PIB کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل راجندر چودھری نے کی. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ADG نے اطلاعات و نشریات وزارت کے مختلف میڈیا یونٹوں اور جموں کشمیر و لداخ میں الگ الگ مرکزی محکموں کے مابین قریبی تال میل پیدا کرنے کی ضرورت اجاگر کی تاکہ اہم سرکاری پروگراموں کی تسلی بخش کوریج ممکن بن سکے. اس موقع پر جموں کشمیر اور لداخ میں سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کے جوائنٹ ڈائریکٹر غلام عباس اور پریس انفارمیشن بیورو کے ڈپٹی ڈائریکٹر طارق راتھر نے اپنے اپنے میڈیا یونٹوں کی کارگزاری اور اہم سرگرمیوں کا خلاصہ پیش کیا. جموں کشمیر میں پچھلے چند روز سے کووڈ مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. سرکار کی طرف سے جاری میڈیا بلیٹن کے مطابق یوٹی میں سرگرم کووڈ مریضوں کی تعداد اب
5133 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 823 नए कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है, जिनमें से 633 का ताल्लुक कश्मीर सूबे और 190 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जाता है। आज श्रीनगर जिले से 212 जबकि जम्मू जिले से 118 मरीज सामने आए हैं। इसी मुद्दत के दौरान मजीद 679 कोरोना मरीज शफायाब हुए हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में मुनक्कदा 3 रोजा जानकारी प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया है। प्रोग्राम का मकसद मुस्तकबिल के कामयाब एंटरप्रेन्योरों को एंटरप्रेन्योरशिप के मौक़ों के बारे में जानकारी देना था। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग तालिब इल्मों और इनक्यूबेटरों के अलावा मुख्तलिफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शागिर्दों ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस की जानिब से श्रीनगर में आज कमर तोड़ महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ पुरअमन एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। पार्टी के श्रीनगर के दफ्तर पर एहतिजाज के दौरान प्रदेश कांग्रेस ने साथ ही जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का भी मुतालबा किया। सीनियर पार्टी लीडर तारिक हमीद कर्रा, ताज मोहिउद्दीन और बशीर अहमद मागरे ने इस मौके पर कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के मसाइल ने नौजवानों और सभी लोगों को परेशान कर रखा है। भारत इस साल 15 अगस्त को अपनी आजादी के 75 बरस मुकम्मल करेगा। यौम आजादी मुल्क में जारी आजादी की अमृत महोत्सव तकरीबात के बीच मनाया जाएगा। आजादी के दिन की तकरीबात के चलते आकाशवाणी का खबरों का शोबा आज से इंडिया @75 की एक खसूसी सीरीज चला रहा है। आज के प्रोग्राम का मौजू है भारत की मुतहरिक जमहूरियत। भारत एक मजबूत और मुतहरिक जमहूरियत है। मुल्क का आईन, जात, अकीदे और मजहब की तफरीक के बगैर अपने शहरियों को बुनियादी हुकूक देता है। गुज़श्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 74वें इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत मुतहरिक जमहूरियत की एक दरख्शां मिसाल है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां दर्जनों ज़बानें, सैकड़ों बोलियां और मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी में तरह तरह के खान पान है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे मुतहरिक भी, और यही इसे मुनफरिद बनाता है। दरियासना भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो खला में तिरंगा लहराने के लिए इतवार को अपना छोटे कमर्शियल रॉकेट रवाना करेगा। ये कार्रवाई इतवार को सुबह 9:18 पर श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से शुरू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को ऐलान किया था कि भारत की आजादी के 75वें साल में खला में तिरंगा लहराया जाएगा। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास खबरें एक बार फिर। मुल्क के नए नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए पोलिंग कल पार्लियामेंट हाउस में पोलिंग मुकम्मल होने के बाद ही होगी वोट शुमारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौगाम श्रीनगर में किया कश्मीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह। कबायली आबादी के लिए भी कई तामीरी इक़दाम की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की तमसीक के 3 बरस मुकम्मल। सरकार के मुताबिक यूटी में इस्लाही कदम से खुली तामीर और तरक्की और सरमायाकारी की नई राहें। और स्टेट हेल्थ एजेंसी ने जन आरोग्य सेहत स्कीम में बेज़ाब्तियां करने वाले 3 निजी अस्पतालों के खिलाफ अमल में लाई कार्रवाई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।